خداوند آسمانی باپ، تیرا شکر ادا کرتے ہوئے بڑی عاجزی انکساری حلیمی فروتنی کے ساتھ تیرے قدموں میں جھک کر تیرا شکر ادا کرتے ہیں آج کے اس مقدس دن کے لیے۔ تو اس عبادت میں ہم سب کی مدد اور رہنمائی کر اور تیرا پاک روح ہماری رہنمائی کرے تاکہ ہم کلام کی سچائیوں کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ کلام مقدس میں سے رسولوں کے اعمال دوسرا باب 37ویں آیت سے ہم شروع کریں گے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی اور پطرس اور باقی رسولوں سے کہا، اے بھائیوں، ہم کیا کریں؟ پطرس نے سے کہا کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے، اس لیے کہ یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد اور ان سب دور کے لوگوں سے بھی ہے جن کو خداوند ہمارا خدا اپنے پاس بلائے گا۔ اور اس نے اور بہت سی باتیں جتا جتا کر انہیں یہ نصیحت کی کہ اپنے آپ کو اس ٹیڑھی قوم سے بچاؤ۔ پس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا انہوں نے بپتسمہ لیا، اور اسی روز 3000 آدمیوں کے قریب ان میں مل گئے۔ کلام مقدس کا پڑھا سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ سیال پڑھ کر گیتوں کی کتاب زبور نمبر 122 ہم گائیں گے۔ سیال پڑھ کر گیتوں کی کتاب زبور نمبر 122۔ دعا منگو اے مل کے سب دم بدم، سلامت رہے شہر یروشلم۔ گیتوں کی کتاب زبور نمبر 122۔ آئے ہم سب مل کر خدا کی حمد و تعریف کریں۔ دعا منگو اے مل کے سب دم بدم، دعا منگو اے مل کے سب دم بدم، سلامت رہے شہر یروشلم، سلامت رہے شہر یروشلم، دعا منگو اے مل کے سب دم بدم، تیرے دوست ہیں سب تیرے خیر خواہ، تیرے دوست ہیں سب تیرے خیر خواہ، سلامت رہن ہاں سلامت سدا، سلامت رہن ہاں سلامت سدا، دعا منگو اے مل کے سب تیرے سارے بلگن، تیرے سب چوگاں، تیرے سارے بلگن، تیرے سب چوگاں، تیرے محلا وچ ہووے امن و امان، تیرے محلا وچ ہووے امن و امان، دعا منگو اے مل کے سب دم بدم، دعا منگو اے مل کے سب سلامت رہے شہر
خیر دی دعا منگدا رہندا تیری خیر دی دعا منگو اے مل کے سلامت رہے شہر یروشلم سلامت رہے شہر یروشلم دعا منگو اے مل کے سب یہوہ دے گھر لے جو ساڈا خدا یہوہ دے گھر لے جو ساڈا خدا تیری خیر صلاح میں منگتا صدا تیری خیر صلاح میں منگتا صدا دعا منگو اے مل کے سب دم بدم دعا منگو اے مل کے سب سلامت رہے شہر یروشلم سلامت رہے شہر دعا منگو اے مل کے سب دم بدم اب اپنی نصیحت کے لیے کلام مقدس میں سے پرانے عہد نامے کا پہلا حوالہ صفنیہ نبی کا صحیفہ میرے ساتھ کلام مقدس میں سے صفنیہ نبی کا صحیفہ تیسرا باب پہلی آیت سے ہم شروع کریں گے آج صبح ہم سب کی نصیحت کے لیے پرانے احترامہ سے آج کی پہلی تلاوت صفنیہ نبی کے صحیفہ تیسرا باب پہلی آیت سے ہم شروع کریں گے خداوند کے کلام میں ہم سب کی نصیحت کے لیے لکھا ہے اس سرکش اور ناپاک اور ظالم شہر پر افسوس اس سرکش اور ناپاک اور ظالم شہر پر افسوس اس نے کلام کو نہ سنا وہ تربیت پذیر نہ ہوا اس نے خداوند پر توکل نہ کیا اور اپنے خدا کی قربت کی آرزو نہ کی اس کے عمراء اس میں گرجنے والے ببر ہیں اس کے قاضی بھیڑیے ہیں جو شام کو نکلتے ہیں اور صبح تک کچھ نہیں چھوڑتے اس کے نبی لفظاً اور دغاباز ہیں یہاں پہ جو لفظاً کا لفظ ہے اس کا مطلب ہے شیخی مارنے والا شخص بے جا گھمنڈ کرنے والا شخص بیہودہ باتیں کرنے والا شخص
کے نبی لفظاً اور دغاباز ہیں، اس کے کہنوں نے پاک کو ناپاک ٹھہرایا اور انہوں نے شریعت کو مروڑا۔ خداوند جو صادق ہے اس کے اندر ہے، وہ بے انصافی نہ کرے گا، وہ ہر صبح بلا لگا اپنی عدالت ظاہر کرتا ہے، مگر بے انصاف آدمی شرم کو نہیں جانتا۔ میں نے قوموں کو کاٹ ڈالا، ان کے برج برباد کیے گئے، میں نے ان کے کوچوں کو ویران کیا، اور یہاں تک کہ ان میں کوئی نہیں چلتا، ان کے شہر اجاڑ ہوئے اور ان میں کوئی انسان نہیں، کوئی باشندہ نہیں۔ میں نے کہا کہ وقت مجھ سے ڈر اور تربیت پذیر ہو، تاکہ اس کی بستی کاٹی نہ جائے۔ اس سب کے مطابق جو میں نے اس کے حق میں ٹھہرایا تھا، لیکن انہوں نے عمدن اپنی روش کو بگاڑا۔ یہ حوالہ کلام مقدس کا یہ حصہ یروشلم کا گناہ، اس کے رہنے والوں کے گناہ کو ظاہر کرتا ہے، اور پھر ان کی مخلصی کے بارے میں بھی یہ حوالہ، یہ کتاب جو صفنیہ نبی کا صحیفہ ہے، وہ بتاتا ہے کہ جب یروشلم کے رہنے والے لوگ، جب یروشلم کے رہنے والے ذمہ دار لوگ اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے سر انجام نہ دیتے رہے، تو پھر شہر کا کیا حال ہوا۔ خدا نے اپنے بندہ صفنیہ کو بھیجا تاکہ وہ منادی کرے اور ان کے گناہوں کو، ان کے قصوروں کو، ان کی خطاؤں کو ان پر واضح کرے، عیاں کرے۔ اس لیے خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ ایسے شہر پر جو سرکش ہو، جو ظالم ہو، جو ناپاک ہو، اس پر افسوس۔ آج کے دور میں، اس دنیا میں، ہمارے اپنے ملک میں، ہمارے اپنے شہر میں، ہماری اپنی بستیوں میں جو حال ہے اس سے آپ نا واقف تو نہیں ہیں۔ ٹیلی ویژن کی سکرین پر سب حالات، ہر روز کی خبریں آپ سنتے ہیں۔ اگر ہم اس حوالے کے ساتھ اپنا اور اپنے شہر کا، اپنے محلے کا، اپنے اداروں کا، اپنے لیڈرز کا موازنہ کریں، وہی صورت، وہی حال نظر آتا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا کہ جب اس شہر نے خدا کا کلام سننا بھی پسند نہ کیا،
ان لوگوں نے خدا کے کلام کی طرف توجہ نہ دی تو پھر شہر برباد ہوا۔ کلام میں لکھا ہے انہوں نے خدا کا کلام بھی نہ سنا، وہ تربیت پذیر بھی نہ ہوئے۔ آج کی دنیا میں بھی تربیت کی کمی ہے، علم تعلیم بہت ہے، وہ لوگ تربیت پذیر نہ ہوئے، انہوں نے خدا پر توکل کرنا چھوڑ دیا، بجائے اس کے کہ وہ زندہ خدا پر توکل کرتے، بھروسہ کرتے، یقین کرتے، انہوں نے غیر معبودوں کی طرف اپنا دھیان دیا، خدا پر توکل نہیں کی، اس کے آرزومند نہیں ہوئے، اس کی طرف راغب نہیں ہوئے، بلکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے جو اس کے امراء ہیں، جو ان کے لیڈرز ہیں، جو بڑے بڑے لوگ ہیں، وہ گرجنے والے ببر ہیں۔ آج کا دن، آج کے حالات مجھے اور آپ کو یہ سکھاتے ہیں کہ ہم عاجز ہوں، حلیم ہوں۔ عاجزی، انکساری، حلیمی اور فروتنی ہی انسان کو سربلند بھی کرتی ہے، سرفرازی بھی دیتی ہے، عزت بھی دیتی ہے۔ ان کے عمراء اس وقت کے لوگ گرجنے والے بابر، ہمارے ہاں بھی ایسا ہی تھا۔ چند ہفتے پہلے اگر ہم اپنے عمراء کو لیں جو سیاسی ہیں، جو مذہبی ہیں، تو وہ بھی گرجنے والے بابر۔ جب انہیں ضرورت ہوتی تو پھر وہ بڑی بڑی تقریریں کرتے، جب لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے پھر وہ سامنے نہیں آتے۔ آج کے دور میں بھی، اس وقت بھی، جب لوگ مشکل کا شکار ہیں، پریشانی کی حالت میں ہیں، جب لوگوں کے گھروں میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، کہاں وہ لیڈر، کہاں وہ عمراء جن کے پاس بڑی دولت ہے؟ کس کے پاس آتے ہیں؟ کس کو آ کر دلاسا دیتے ہیں؟ کس کی خبر گیری کرتے ہیں؟ دوسرے طور میں نے کہا تھا کہ خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص ہو، خواہ وہ عمراء میں سے ہو، خواہ وہ مذہبی ہو، سیاسی ہو، دانشور ہو، یا سوسائٹی میں کسی بھی پیشے کے ساتھ منسلک ہو، جو غریب کا خیال رکھتا ہے، خدا مصیبت کے دن، مشکل کے وقت اس شخص کو چھڑائے گا، خاص کی حیثیت کیسی بھی کیوں نہیں۔ عمراء گرجتے ہیں ببر کی طرح، ان کے قاضی، انصاف کرنے والے، وہ بھیڑیے کی مانند ہیں، وہ شام کو نکلتے ہیں اور صبح تک کچھ نہیں چھوڑتے۔ بھیڑیے کا یہی کام ہوتا ہے، تباہی کرتا ہے، بربادی کرتا ہے۔ اس وقت ایسا تھا، یروشلم میں یہی کچھ ہو رہا تھا جو ہمارے ملک میں ہو رہا تھا، جو ہمارے شہروں میں ہو رہا تھا، جس دنیا میں ہو رہا تھا۔ اس لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے اس کے نبی، نبوت کرنے والے لافظاً اور دغاباز۔ مجھے اور آپ کو اپنے آپ پر غور کرنا ہے۔ آج کا نبی، آج کا مسیحی رہنما، آج کے ذمہ دار لوگ کہیں لافظنی تو نہیں کرتے، شیخی باز تو نہیں ہے، ان میں گھمنڈ تو نہیں ہے۔ اسی لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے گھمنڈ نہ کرو۔ بادشاہ اور اس کی والدہ کو بھی کیا ہے کہ وہ عاجزی اختیار کریں، ٹاٹ اوڑ دیں۔ اگر وہ عاجزی اختیار نہیں کرتے تو لکھا ہے ان کے سر سے تاج اتار لیا گیا ہے۔ جو ان کی عزت ہے، جو ان کو برکت دی گئی ہے، وہ خدا واپس لے لے۔ وہ خواہ میں ہوں یا کوئی بھی مذہبی لیڈر یا کوئی بھی شخص،
یہ خدا کے کلام کی بات ہے. اس وقت ایسا ہوا, انہوں نے بےہودہ باتیں کی. ایسا ہمارے ہاں بھی ہے. اس کے کہنوں نے پاک کو ناپاک ٹھہرایا اور انہوں نے شریعت کو مروڑا. اس وقت کے جو استاد تھے, جو رہنما تھے, جو اسکالر تھے, انہوں نے خدا کے کلام کو مروڑا, ٹویسٹ کیا. آج بھی بہت ساری بدعتیں ہیں ہمارے ارد گرد, اور اس وقت بھی لوگ خدا کے کلام کو اپنے طریقے سے اس کی تشریح کرتے ہیں, اس کی تفسیر کرتے ہیں. اسی کو بدعت کہتے ہیں. ان لوگوں نے شریعت کو مروڑا. آج ہم ہمارے استاد, ہمارے ہاں پر جو فائز, میں بھی ان میں شامل ہوں, ہم بھی اپنی مرضی سے اس کی تفسیر کرتے ہیں. انہوں نے مروڑا, جس کی وجہ سے یروشلم کی بربادی ہوئی. خداوند جو صادق ہے اس کے اندر ہے, وہ بے انصافی نہیں کرے گا. اپنا فکر مند ہو. اگر اس وقت میں اور آپ کرونا وائرس کی زد میں ہیں تو کیا ہم مسکرانا چھوڑ دیں؟ میں اب بھی آپ سے درخواست کرتا ہوں, آپ اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں, جہاں بھی ہیں, خدا میں خوش رہیں, خدا کے کلام میں لکھا خوش رہیں. پھر کہتا ہوں خوش رہیں. خواب کرونا کی زد میں ہیں, مسکرانا نہ بھولیں. کرونا کی زد میں ہیں تو کیا مسکرانا چھوڑ دیں؟ زلزلوں کے خوف سے گھر بنانا چھوڑ دیں؟ رہنا تو ہم نے گھروں میں ہی ہے بھائی. آپ اس وقت جہاں بھی ہیں خوش ہو, ہر وقت خوش رہو. پھر کہتا ہوں خوش رہو, تمہاری نرمی ذات جس بات کے اوپر ظاہر ہو, کسی بات کی فکر نہ کرو, بلکہ تمہاری دعائیں اور درخواستیں ہمیشہ شکر گزاری کے ساتھ خدا ان کے حضور گزرانی جائے. آج کا دن بھی شکر گزاری کا دن ہے. ہم اس کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم ایسے حالات میں اپنے رویوں کو بدل لیں, توبہ کریں, تبدیلی لائیں اپنی سوچ میں, اپنے چال چلن میں, اپنی گفتگو میں. کیونکہ خدا بے انصافی نہیں کرتا. وہ ہر صبح بلا ناغہ, بغیر ناغے کے اپنی عدالت ظاہر کرتا ہے, مگر بے انصاف آدمی شرم کو نہیں جانتا. اور ایسا ہوا, ہمارے اداروں میں ایسا ہوا. ہمارے علاقوں میں, ہماری سوسائٹی میں, ہمارے محلوں میں, ہماری کلیسیوں میں ایسا ہوا. جو کام خدا کو ناپسند تھے وہ ہم نے کیے, ناانصافی کی. کئی دفعہ ہم اپنے گھر میں ناانصافی کرتے ہیں, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے بڑا اچھا کام کیا. اسی لیے وہ کہتا ہے کہ بے انصاف جو آدمی ہے, خواہ کوئی بھی ہے, کسی بھی عہدے پر فائز ہے, تو شرم کو نہیں جانتا کہ میں کیا کر رہا ہوں. اسی لیے خدا کے کلام میں لکھا, میں نے قوموں کو کاٹ ڈالا, ان کے برج برباد کیے گئے جن پہ انہیں فخر تھا. آج کی دنیا, اس وقت ہم سب بھی ایک دوسرے سے, قوموں سے, دوسرے شہروں سے, دوسرے ملکوں سے کٹے ہوئے ہیں. لوکل ٹرانسپورٹ بند ہے. ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے لیے سواری نہیں ہے. ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں جانے کے لیے گاڑی میسر نہیں آپ کو. کئی لوگ بیچارے باہر پھنسے ہوئے تھے, وہاں سے وہ منتیں کر رہے تھے, دعائیں کر رہے تھے. کبھی کبھار کوئی نہ کوئی فلائٹ آتی ہے. آج کی بات کر رہا ہوں, یہ اس وقت کی بات ہے, یروشلم کی حالت کی بات ہے. میں نے قوموں کو کاٹ ڈالا, ان کے برج برباد کر دیے, میں نے ان کے کوچوں کو ویران کیا.
کورونا وائرس کے مریض پائے جاتے ہیں، ٹوٹلی سیل ہو چکے، لاک ڈاؤن تو ہے، آپ بارڈر پر داخل نہیں ہو سکتے۔ اسے خدا کے کلام میں لکھا ہے ان کے شر اجاڑے، ان میں انسان کی بشر نہیں۔ میں نے کہا کہ وقت مجھ سے ڈر اور تربیت پذیر ہو۔ خدا نے کہا کہ مجھ سے ڈر، اور ہم اس سے نہیں ڈرتے، ہم خدا سے نہیں ڈرتے، ہم اپنے باس سے ڈرتے ہیں، ہم اپنے استاد سے ڈرتے ہیں، جن کے پاس اختیار ہے ان سے ڈرتے ہیں، چونکہ ان کے اندر انتقامی روح ہوتی ہے۔ خدا کے اندر انتقامی روح نہیں ہے، وہ ناانصافی نہیں کرتا، وہ انصاف کرتا ہے، وہ پھر بھی پیار کرتا ہے، پھر بھی رحم کرتا ہے۔ اس لیے خدا ان کے کلام میں لکھا ہے، میں نے کہا فقط مجھ سے ڈر اور تربیت پذیر ہو تاکہ اس کی بستی کاٹی نہ جائے۔ اب گورنمنٹ کیا کہہ رہی ہے؟ زور دے رہی ہے، منتیں کر رہی ہے کہ محدود رہے، گھروں کے اندر ہیں۔ کتنا اچھا فکر ہے، محدود ہے، محدود رہے۔ اگر محدود رہنا چاہتے ہیں تو محدود ہوتے اندر رہے، لیکن لوگ نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس علاقے سے، جس محلے سے کوئی بھی کورونا کا مریض نکلا ہم اس علاقے کو سیل کر دیں گے، بند کر دیں گے۔ تو یہاں بھی لکھا ہے جو تربیت پذیر نہیں ہوتا، جو سے نہیں ڈرتا، اس کی بستی کاٹ ڈالی جاتی ہے، وہاں پھر کوئی جا نہیں سکتا۔ میں نے کہا فقط مجھ سے ڈر اور تربیت پذیر ہو تاکہ اس کی بستی کاٹی نہ جائے، اور اس سب کے مطابق جو میں نے اس کے حق میں ٹھہرایا تھا، لیکن انہوں نے عمدن اپنی روش کو بگاڑا۔ یہی حال ہمارا، ہم نے اپنی روشوں کو بگاڑا ہوا ہے، ہم نے اپنی عادات کو بگاڑا ہوا ہے۔ یہی ایک وجہ ہے کہ آج آپ چرچ میں آ کر عبادت نہیں کر سکتے، آج آپ گھر سے باہر نہیں جا رہے، آج آپ محدود ہو گئے ہیں۔ اس لیے میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے اقوال پر اور اپنے اعمال پر غور کر لیں۔ یہ موقع دیا خدا نے، اس کے بعد خوشحالی ہوگی، بشرطے کہ میں آپ اپنے منہ سے اپنے گناہ کا اقرار کر کے خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیں اور اس پر توکل کریں، اور اس کے کلام کو ٹویسٹ نہ کریں، بدعتوں سے بچے رہیں، باز رہیں، تاکہ خداوند کا قہر ٹل جائے۔ جب ایسا ہوگا تو پھر خدا کے کلام میں لکھا ہے، میں اس وقت لوگوں کے ہونٹ پاک کر دوں گا، میں اس وقت لوگوں کے ہونٹ پاک کر دوں گا تاکہ وہ سب خداوند سے دعا کریں اور ایک دل ہو کر اس کی عبادت کریں، اس کی ستائش کریں، اس کی تعظیم کریں۔ آئے ہم سب اس وقت آپ جہاں بھی ہیں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں اور آج کا حوالہ جو انجیل مقدس کا حوالہ ہے وہ پڑھیں۔ آپ اپنے گھر میں ہیں، جہاں بھی ہیں، اگر آپ سن رہے ہیں میری آواز، کھڑے ہوں۔ مقدس لوکا کا انجیلی بیان ہم سنیں گے، یہ آج کا دوسرا حوالہ۔ میں اکثر کہتا ہوں پرانا حضرامہ، نیا حضرامہ، میرے رب کے خدا کے دو لپس ہونٹ ہیں جن سے خدا میرے ساتھ، رب کے ساتھ کلام کرتا ہے۔ مقدس لوکا کا انجیلی بیان 24واں باب، خدا کے کلام میں 25ویں آیت میں اس طرح لکھا ہے، دوبارہ پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ نکال لیں۔ مقدس لوکا کا انجیلی بیان، مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل 24واں باب
25ویں آیت، کلام مقدس میں لکھا ہے، اس نے ان سے کہا، اے نادانوں اور نبیوں کی سب باتوں کے ماننے میں سست اعتقادو، کیا مسیح کو یہ دکھ اٹھا کر اپنے جلال میں داخل ہونا ضرور نہ تھا؟ پھر موسیٰ سے اور سب نبیوں سے شروع کر کے سب نوشتوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی ہیں وہ ان کو سمجھا دیں۔ اتنے میں وہ اس گاؤں کے نزدیک پہنچ گئے جہاں جاتے تھے، اور اس کے ڈھنگ سے ایسا معلوم ہوا کہ وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ انہوں نے اسے یہ کہہ کر مجبور کیا کہ ہمارے ساتھ رہ، کیونکہ شام ہوا چاہتی ہے اور دن اب بہت ڈھل گیا ہے۔ بس وہ اندر گیا تاکہ ان کے ساتھ رہے۔ جب ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا تو ایسا ہوا کہ اس نے روٹی لی، روٹی لے کر برکت دی اور توڑ کر ان کو دینے لگا۔ اس پر ان کی آنکھیں کھل گئیں اور انہوں نے اس کو پہچان لیا، اور وہ ان کی نظر سے غائب ہو گیا۔ انہوں نے آپس میں کہا کہ جب وہ راہ میں ہم سے باتیں کرتا اور ہم پر نوشتوں کا بید کھولتا تھا تو کیا ہمارے دل جوش سے بھر نہ گئے تھے؟ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت۔ جماعت بیٹھ جائے، آپ لوگ جہاں بھی ہیں تشریف رکھیں۔ یہ حوالہ، یہ گفتگو، یہ ڈائلاگ، یہ واقعہ خداوند یسوع المسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد کا ہے، جب دو شخص، جو آدمی اماؤس کے رستے سے جا رہے تھے اور وہ یروشلم سے تقریباً 7 میل کے فاصلے پر تھے، اور اس سے پہلے بہت بڑا واقعہ ہو چکا تھا، خداوند یسوع المسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا۔ تو وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، اور جب وہ دو آدمی آپس میں گفتگو کر رہے تھے، بات چیت کر رہے تھے، تو ایک اور شخص ان کے درمیان آ گیا اور ان کی گفتگو سن کر اس نے ان سے بات کی۔ جب وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے تو یسوع مسیح تو کے بارے میں لکھا ہے، میں 15ویں آیت آپ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ کہاں پہ لکھا ہے۔ جب وہ بات چیت اور پوچھ پاچھ کر رہے تھے دونوں شخص، تو ایسا ہوا کہ یسوع آپ نزدیک آ کر ان کے ساتھ ہو لیا، لیکن ان کی آنکھیں بند تھیں کہ اس کو نہ دیکھ نہ سکی یا نہ پہچان سکے۔ اس نے ان سے کہا کہ یہ کیا باتیں ہیں جو تم چلتے چلتے آپس میں کرتے ہو؟ خداوند یسوع مسیح نے ان دونوں سے سوال کر دیا کہ جو گفتگو آپ کر رہے ہیں، جو باتیں آپ آپس میں کر رہے ہیں، یہ کیا ہیں؟ تو انہوں نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ تو یہاں کا رہنے والا نہیں ہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، خداوند یسوع مسیح کو صلیب پر دے دیا گیا، وہ مر گیا صلیب پر، اس کو دفن کیا۔ تیسرے دن جب خواتین وہاں پہ گئیں الصبح، تو یسوع قبر میں نہیں تھا۔ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، اور جو کچھ خواتین نے آ کر خبر دی، اور پھر جا کر مردوں نے اس
کی جا کر تصدیق کی تو خداوند یسوع مسیح ان کی یہ گفتگو آپس میں جب وہ کر رہے تھے جب سنی تو پھر اس نے کہا کہ اے نادانو، ساری گفتگو سن لی کہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا، خواتین نے دیکھا کہ وہاں کوئی نہیں ہے، قبر خالی ہے۔ پھر شاگردوں نے اس خبر کو سنا تو اس نے کہا اے نادانو، نبیوں کی سب باتوں کے ماننے میں سست کا اعتقاد ہو، آپ نے اس کی گفتگو کو، اس باتوں کو نہیں سنا تھا جو پیشن گوئیاں ہوئی تھی؟ اس نے تو سب کچھ بتا دی تھی پہلے ہی، اس نے تو سمجھا دی تھی۔ ہاں، میں اور آپ بھی کئی سالوں سے ان باتوں کو سن رہے ہیں، خدا کے کلام کو سن رہے ہیں، لیکن اعتقاد، اعتماد، بھروسہ، یقین، ایمان میں ہم اب بھی ڈاواڈول ہیں، پریشان ہیں، مایوس ہیں، دعا بھی کر لیتے ہیں، پھر شک کرتے ہیں کہ یہ دعا قبول ہوگی بھی یا نہیں ہوگی۔ ایک دفعہ بارش نہیں ہو رہی تھی، خشک سالی تھی، تو سب لوگوں نے کہا کہ مل کر دعا کرتے ہیں، آئیں باہر جا کر کھلے میدان میں اکٹھے ہو کر سب ایک دل ایک جان ہو کر دعا کرتے ہیں تاکہ خداوند ہماری دعاؤں کو، ہماری التجا کو، ہماری فریاد کو سنے، قبول کرے اور بارش برسے، فصلیں ہوں، پیداوار ہو، ہریالی ہو، خشک سالی ختم ہو۔ تو جب وہ جا رہے تھے اس جگہ جمع ہونے کے لیے تو ایک لڑکی نے اپنے ساتھ امبریلا لے لیا، چھتری لے لی، تو کس نے کہا یہ کیا کرنی ہے؟ دھوپ لگی، اس نے کہا ہم دعا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور جب خدا میری رب کی دعا سن لے گا تو بارش برسے گی۔ یہ ہے ایمان، لیکن میں اور آپ ایمان میں اب بھی کمزور ہیں۔ خدا کے کلام میں خدا یسوع مسیح نے ان سے کہا اے نادانو، نبیوں کی سب باتوں کے ماننے میں سست اعتقاد ہو، کیا مسیح کو یہ دکھ اٹھا کر اپنے جلال میں داخل ہونا ضرور نہ تھا؟ یہ ضروری تھا۔ اس نے تو کئی دفعہ کہا تھا کہ تم اس ہیکل کو ڈھا دو تو میں اسے 3 دن میں کھڑا کر دوں۔ حالانکہ ہیکل کو بناتے بناتے بڑے سال لگے تھے، تقریباً 46 ایئرس۔ اس لیے خدا کے کلام میں لکھا جب وہ شام ہو رہی تھی، گفتگو ہو رہی تھی، گاؤں کے قریب پہنچے، وہ آگے جانا چاہ رہا تھا لیکن ان دونوں نے اس کو روک لیا کہ آپ رکیں، شام ہو گیا، اب ہمارے پاس ٹھہرے۔ اندر چلا گیا ان کے ساتھ۔ جب کھانے کا وقت ہوا تو خدا کے کلام میں لکھا ہے، یہ مین ٹروتھ ہے آج کی، اس نے روٹی لے کر برکت دی اور توڑ کر ان کو دینے لگا۔ اس پر ان کی آنکھیں کھل گئی۔ اتنی دیر تک ان کی آنکھیں بند رہی، وہ دیکھتے ہوئے بھی دیکھ نہیں رہے تھے، سنتے ہوئے بھی نہیں سن رہے تھے، سمجھتے ہوئے بھی سمجھ نہیں رہے تھے۔ اب انہیں پتہ چل گیا کہ یہ تو خداوند یسوع المسیح ہے۔ اب ان کی آنکھیں کھل گئی۔ پھر وہ آپس میں کہنے لگے، جب گفتگو ہو رہی تھی تو ہمارے تو دل اس وقت بھی جوش سے، خوشی سے بھر گئے تھے۔ خدا کے کلام میں 33 آیت میں لکھا ہے، پس وہ اسی گھڑی اٹھ کر یروشلم کو لوٹ گئے۔ 7 میل دور وہ جگہ تھی، اماؤس کے علاقے میں جہاں وہ جا رہے تھے۔ یروشلم کو لوٹ کے اور ان 11 کو اور ان کے ساتھیوں کو اکٹھا پایا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ خداوند بے شک جی اٹھا اور شمع ان کو دکھائی دیا ہے، اور انہوں نے راہ کا حال بیان کیا، پورے رستے کون سی گفتگو ہوئی، اور یہ بھی کہ اسے روٹی توڑتے وقت کس طرح ہم نے اسے پہچانا۔ آئے میارا آج کے دور کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے مسیح، اپنے نجات دہندہ کو پہچانے، شخصی طور پر اسے جانے، اپنے منہ سے اپنے گناہ کا اقرار کر کے، کیونکہ لکھا ہے کوئی بھی راستہ باز نہیں،
سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں. ہم سب پیدائشی طور پہ ہیں گناہگار، لیکن ضرورت ہے کہ ہم اپنے منہ سے اپنے گناہ کا اقرار کر کے خدا یسوع مسیح کو اپنے شخصی نجات دہندہ قبول کر کے ہمیشہ کی زندگی پائیں. میری یہ دعا ہے کہ خدا آج کے کلام کے وسیلے سے مجھے اور آپ کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئے ہم دعا مانگیں. خدا ان کا شکر ادا کریں. آسمانی باپ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں تربیت پذیر ہونے کے لیے خداوند کے کلام کو سننے کے لیے تلقین کی، تاکہ ہم جہاں بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، اور جو بھی ذمہ داری یا عہدہ ہمارے پاس ہے، ہم اس میں ناانصافی نہ کریں، بلکہ اپنے منہ سے اپنے گناہ کا اقرار کر کے تجھ پر توکل رکھتے ہوئے، تجھ پر بھروسہ یقین رکھتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، تاکہ خلاصی پائیں، رہائی پائیں، آزادی پائیں، چھٹکارا پائیں. تو ہم سب کو کورونا وائرس سے اور دنیا داری کی ان غیر اخلاقی باتوں سے بچا کر محفوظ رکھ، تاکہ ہم دوسروں کا خیال رکھیں، ان کی مدد کریں، ان کی رہنمائی کریں، تاکہ تیرا بیٹا جلال پائے. خدا باپ، بیٹے اور اس کے نام سے. شہربانی کی ترتیب کی کتاب صفحہ نمبر 8. ہم اپنے ایمان کا اقرار کریں گے. ہم سب مل کر اپنے ایمان کا اقرار کریں گے اور مل کر کہیں گے، میں ایمان رکھتا ہوں ایک خدا قادر مطلق باپ پر، جو آسمان اور زمین اور سب دیکھی اور اندیکھی چیزوں کا خالق ہے، اور ایک خداوند یسوع مسیح پر، جو خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، کل عالموں سے بیشتر، اپنے باپ سے مولود، خدا سے خدا، نور سے نور، حقیقی خدا سے حقیقی خدا، مصنوع نہیں بلکہ مولود، اس کا اور باپ کا ایک ہی جوہر ہے. اس کے وسیلہ سے کل چیزیں بنی. وہ ہم آدمی کے لیے اور ہماری نجات کے واسطے آسمان پر سے اتر آیا، اور القدس کی قدرت سے کماری مریم سے مجسم ہوا اور انسان بنا، اور پینتوس پلاتوس کے حد میں ہمارے لیے مصلوب بھی ہوا. اس نے دکھ اٹھایا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن بعد نوشتوں کے بابو جب جی اٹھا اور آسمان پر چڑھ گیا اور باپ کی دہنی طرف بیٹھا ہے. وہ جلال کے ساتھ زندوں اور مردوں کی عدالت کے لیے پھر آنے والا ہے. اس کی سلطنت ختم نہ ہوگی. اور میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، جو خداوند اور زندگی بخشنے والا ہے. وہ باپ اور بیٹے سے صادر ہے. اس کی باپ اور بیٹے کے ساتھ پرستش و تعظیم ہوتی ہے. وہ نبیوں کی زبانی بولا، میں ایک پاک عام رسولی کلیسیا پر ایمان رکھتا ہوں. میں ایک بپتسمہ کا، جو گناہوں کی معافی کے لیے ہے، اقرار کرتا ہوں، اور مردوں کی قیامت اور آئندہ جہان کی حیات کا انتظار کرتا ہوں. آمین. شہربانی کی ترتیب کی کتاب صفحہ نمبر 14. یسوع اچھے سردار کا ہے، جیسے تو اپنے شاگردوں کے بیچ میں تھا، ویسے ہی ہمارے درمیان حاضر ہو. روٹی توڑتے وقت اپنے آپ کو ہم پر ظاہر کر. یسوع اپنے روح القدس کے وسیلے سے ہم سب کو اس روٹی اور اس مے کی بھی تقدیس کر، تاکہ یہ ہمارے لیے تیرا بدن اور تیرا خون بن جائیں، کیونکہ تیرے وسیلے سے یسوع ایک ہی روح میں باپ کے پاس ہم سب کی رسائی ہوتی ہے. خداوند تمہارے ساتھ ہو. اپنے دلال میں بالا پر لگاؤ. ہم اپنے خدا کا شکر کریں. یہ نہایت واجب و مناسب اور ہم سب پر فرض بھی ہے کہ ہر وقت اور ہر جگہ تیری شکر گزاری کریں. اے خداوند مقدس باپ، قادر مطلق اور ازلی خدا، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھا، تاکہ ہم تیری ستائش کر سکیں، تیری تعظیم کر سکیں. تیرا شکر ادا کرتے ہیں
ملک پاکستان کے لیے، تیرے بیٹے اپنے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کے لیے، نجات کے اس بڑے بندوبست کے لیے آج کے اس دن کے لیے، عالمگیر کلیسیا کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس واسطے فرشتوں اور مقرر فرشتوں اور کل آسمانی گروہ کے ساتھ مل کر ہم تیرے جلیل نام کی حمد و تعظیم کرتے ہیں اور ہمیشہ یوں تیری ستائش کرتے ہیں۔ قدوس 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 خداوند رب الفاج، آسمان و زمین تیرے جلال سے معمور ہیں۔ آئے خداوند تعالیٰ تیرا ہی جلال ہو۔ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آیا ہے اور آنے والا بھی ہے۔ عالم بالا پر ہو شنا۔ اب جہاں بھی بیٹھے ہیں، برائے مہربانی جو ٹیبل آپ نے تیار کی ہے آپ ضرور ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ واقعی قدوس، واقعی مبارک ہے تو آئے آسمانی باپ، تو جس نے اپنی اس بڑی شفقت سے جو انسان کی طرف ہے اپنے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح کو بخشا کہ وہ ہمارا فدیہ دینے کے لیے صلیب پر موت گوارا کرے۔ اس نے اس پر اپنے آپ کو ایک ہی بار نظر چاہ کر کل جہان کے گناہوں کے لیے پوری کامل اور کافی قربانی، نذر اور معاوضہ دیا۔ ہم اس کے دکھ اور موت کو تیرے سامنے یاد کرتے ہیں، تو اس کی قربانی کو یاد کر کے ہم سب پر رحم کر، پوری دنیا پر رحم کر، بیماروں پر رحم کر، بے روزگار لوگوں پر رحم کر، بے اولاد لوگوں پر رحم کر، غم زدہ خاندانوں پر رحم کر، ایڈورڈز کے خاندان پر رحم کر، بینش پر رحم کر، مسٹر ارنسٹ جان پر رحم کر، اور بھی جو لوگ بیمار ہیں، کمزوری کی حالت میں ہیں، بھائی نوید گاندھی کے لیے اس پر رحم کر، پوری دنیا پر رحم کر، ڈاکٹرز پر رحم کر، نرسز پر رحم کر، پیرامیڈیکل پر رحم کر، اور جو لوگ ہسپتال کے ساتھ متعلق ہیں ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں تو ان سب پر رحم کر، اپنی عالمگیر کلیسیا پر رحم کر، اسی کے وسیلے سے جس نے ہم کو فرمایا کہ جب تک میں پھر نہ ہوں تم ایسے ہی کرتے رہنا۔ جس رات کو پکڑوایا گیا اس نے روٹی لی، شکر کر کے توڑی اور اپنے شاگردوں کو دے کر کہا، لو کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جاتا ہے، میری یادگاری میں ایسا ہی کیا کرو۔ اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ بھی اس نے اپنے ہاتھ میں لیا، شکر کر کے ان کو دیا اور کہا کہ تم سب اس میں سے پیو، کیونکہ نئے عہد کا یہ میرا خون ہے جو تمہارے اور بدیروں کے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے۔ جب کبھی پیو میری یادگاری میں ایسا ہی کیا کرو۔ اے خداوند، ہم تیری موت کو یاد کرتے ہیں، ہم تیرے جی اٹھنے کا اقرار کرتے ہیں، ہم تیری دوسری آمد کا انتظار کرتے ہیں۔ اے مسیح، تیرا ہی جلال ہو۔ جس طرح ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح نے ہمیں حکم دیا اور ہمیں سکھایا، آئے ہم سب مل کر کہیں، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز روٹی آج ہمیں دے اور ہمارے قصوروں کو معاف کر کہ ہم بھی اپنے قصور والوں کو معاف کرتے ہیں، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرا ہی ہے، آمین۔ آئے ہم خداوند کے میز کے پاس آنے کی دعا مل کر کہیں، اے رحیم خداوند، ہم اپنی راستہ بازی پر نہیں
بلکہ تیری گناہ گو اور بڑی رحمتوں پر بھروسہ کر کے تیری اس میز کے پاس آنے کی جرات کرتے ہیں۔ ہم تو اس لائق بھی نہیں کہ جو ٹکڑے تیری میز پر سے گرتے ہیں چنے، لیکن تو وہ خداوند ہے جس کا خاصہ ہمیشہ رحم فرمانا ہے۔ اس لیے کریم خداوند یہ بخش کہ ہم تیرے بیٹے یسوع مسیح کا گوشت اس طور سے کھائیں اور اس کا خون اس وجہ سے پئیں کہ ہمارے گناہ لغت جسم اور روحیں اس کے نہایت بیش قیمت بدن اور خون سے پاک صاف کی جائیں اور ہم اس میں اور وہ ہم میں ہمیشہ بسے۔ آمین۔ وہ روٹی جسے ہم توڑتے ہیں فی الحقیقت مسیح کے بدن کی شراکت ہے۔ اے خدا کے برے تو جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اے خدا کے برے یسوع مسیح تو جو ہم سب کا اور ساری دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اے خدا کے برے یسوع مسیح تو جو ہم سب کا اور ساری دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اپنا اطمینان ہمیں بخش۔ آئے ہم بھی ایک دوسرے کو آپ جہاں بھی ہیں ایک دوسرے کو برکت کی اور اطمینان کی دعا دیں اور کہیں کہ خداوند آپ کو برکت دے، خداوند اپنا اطمینان آپ کو عطا فرمائے۔ خداوند یسوع مسیح کا بدن جو میرے گناہوں کے لیے صلیب پر توڑا گیا، خداوند یسوع مسیح کا بدن جو میرے گناہوں کے لیے صلیب پر توڑا گیا، اسے کھا اور اس کی یادگاری میں ایسے کیا کر۔ خداوند کا خون تیرے گناہوں کے لیے صلیب پر بہایا گیا، اسے نے پی اور اس کی یادگاری میں اسی طرح کیا کر۔ خداوند یسوع مسیح کا خون جو میرے گناہوں کے لیے صلیب پر بہایا گیا، آئے ہم سب مل کر شکر گزاری کی دعا مل کر پڑھیں گے۔ سب مل کر کہیں، قادر مطلق خدا ہمارے آسمانی باپ، تو جس نے ہمیں اپنے عزیز بیٹے یسوع مسیح ہمارے خداوند میں بطور اپنے فرزند قبول کر لیا ہے اور ہمیں اس کے نہایت بیش قیمت بدن اور خون کی روحانی خوراک سے صحت کیا ہے اور ہمیں گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ دیا ہے۔ ہم ان بخششوں کے جو بیان سے باہر ہیں تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اپنی روح اور اپنے جسم سمیت تیرے حضور نظر گزراتے ہیں تاکہ پاک اور زندہ قربانی ہو جو ہماری مقبول عبادت ہے۔ ہمیں فضل بخش تاکہ ہم شان کی ہم شکل نہ بنیں بلکہ عقل ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جائیں اور یوں ایک اور کامل مسیح اور اس آنشتہ دری کا ممار کریں کہ ہم آخر میں تیری آسمانی بادشاہی میں تیرے سب مقدسوں سمیت خوشی منائیں۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے جو تیرے اور روح القدس کے ساتھ واحد خدا ابدالآباد جیتا اور سلطنت کرتا ہے، آمین۔ ہم اور تمجید اور حکمت اور شکر اور عزت اور قدرت اور طاقت ابدالآباد ہمارے خدا کی ہو، آمین۔ خدا کا اطمینان جس سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دل اور خیالوں کو خدا اور اس کے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی پہچان اور محبت میں محفوظ رکھے۔ قادر مدرک خدا باپ
بیٹے اور اس کی برکت ہم سب پر اور ہم سب کے تمام عزیز و اقارب، رشتہ داروں، بہن بھائیوں، بچوں، بزرگوں، دوستوں، ہمسایوں، خدا کے خادموں کے ساتھ، تمام ڈاکٹرز، تمام نرسز اور پوری دنیا کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے۔ خدا باپ، بیٹے اور اس کے نام سے